بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، ابھی جو 28واں پارہ سورہ تحریم اخیر میں جو پڑھی گئی، اس میں حق تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے 6 عورتوں کے مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، پانچواں فرعون کی بیوی آسیہ، جو کل میں نے تراویح کے بعد مختصر اس آیت کو پڑھ کے میں نے مختصر اس کی تشریح کی تھی، اور چھٹی عورت جس کے اوپر سورہ تحریم ختم ہوئی، 28واں پارہ ختم ہوا، وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ مجھے اس آیت کے سلسلے میں ایک نقطہ بیان کرنا ہے کہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ مریم جو عمران علیہ السلام کی بیٹی ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی ہے مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ اور اصل میں حضرت مریم ماں کے پیٹ میں تھی، اور والد صاحب حضرت عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ بھی پیٹ ہی میں تھی مریم علیہ السلام، اور والد صاحب نبی تھے حضرت عمران علیہ السلام، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد پیدا ہوئی مریم، اور مریم کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی والدہ نے جو نظر مان رکھی تھی، وہ نظر یہ تھی کہ اللہ اگر تو نے مجھ کو لڑکا دیا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ عمران علیہ السلام کی بیوی نے نظر مانی تھی کہ میں اس کو انی نذرتھا لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کی خدمت بہت بڑی چیز ہے۔ مسجد کی خدمت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آداب مسجد میں قریباً 55 ابواب قائم فرمائے ہیں، ایک دو نہیں، 55 ابواب، اور ان ابواب کے ذریعے سے بہت سارے مسائل کو ذکر فرمایا ہے۔ اس میں ایک باب یہ بھی قائم کیا ہے کہ مسجد کی خدمت، اور اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک کالی عورت تھی یا کالا مرد تھا، یعنی حبشی مرد یا حبشی عورت تھی، اور وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ اس کا انتقال ہو گیا، اور رات میں انتقال ہوا، اور رات ہی میں صحابہ کرام نے دفن کر دیا ان کو، نبی علیہ السلام کو اطلاع نہیں دی۔ تو حضرت نے صبح میں پوچھا کہ بھئی وہ صفائی کرنے والی جو مرد یا عورت تھی اس کا کیا ہوا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو گیا، ہم نے ان کو دفن کر دیا۔ فرمایا تم نے مجھ کو کیوں نہیں بتایا؟ اور پھر آپ ان کی قبر پر تشریف لے گئے، جو مسجد کی صفائی کرنے والی تھی ان کی قبر پر تشریف لے گئے، اور آپ نے قبر پر کھڑے رہ کر ان کی صلاۃ جنازہ پڑھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کی صفائی بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں ذرا سی چیز بھی پڑی ہو تو ہم کہیں گے اے بھائی ادھر آؤ، اس کو اٹھا لے۔ بھائی جہاں خادم کی ذمہ داری ہے وہاں ہماری بھی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہمیں بھی ثواب چاہیے۔ تو اگر کوئی چیز مسجد کے اندر گری پڑی ہو تو ہمیں خود اٹھا لینا چاہیے، یہ باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، اور بھی بہت سارے مسجد کے فضائل ہے، مسجد کے مناقب ہے۔ تو خیر حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، لیکن وہ تو لڑکی پیدا ہوئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ میں نے تو نظر مانی تھی لڑکے کے سلسلے میں، اب لڑکی تو رکھی نہیں جا سکتی ہے، میں کیسے خدمت کے لیے رکھوں؟ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کے باب میں قرآن کریم جو لفظ استعمال کر رہا ہے نا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، عمران کی بیٹی مریم، احسنت فرجہا، مجھے یہ بتانا ہے کہ حضرت مریم نے اپنی باڈی اور مخصوص پارٹ کی پوری حفاظت کی، پاک دامن بن کر کے رہی۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اس میں عیسیٰ کی روح کو ڈالا، ہماری روح کو ڈالا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو ڈالا۔
فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا، اور اپنے رب کے کلمات کی اس نے تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور مریم جو ہے بڑی عابدہ تھی، بڑی زاہدہ تھی، اطاعت کرنے والی تھی۔ قانتین کا معنی فرما برداری کرنے والی تھی۔ یہاں مجھے جو بات بتانا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا، فا تفسیریہ ہے یا فا سببیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مریم نے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے عیسیٰ کی روح کو اس میں ڈال دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاک دامن عورتوں سے اللہ پاک دامن اولاد کو پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، خوب یاد رکھیں۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ، جب اپنی حفاظت کی، اپنے مخصوص پارٹ کی، اپنی باڈی کی، اور جو ہے اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہیں کیا، تو ہم نے ایک مقدس روح ڈالی اس میں، عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے، لیکن ولی تو آ سکتا ہے، اولیاء کرام تو پیدا ہو سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت پاک دامن ہوگی اور اپنی ذات کی حفاظت کرے گی، بچی پاک دامن ہوگی اور اپنی ذات کی حفاظت کرے گی، تو تعالیٰ اس کے ذریعے سے پاکیزہ اولاد پیدا فرمائیں گے، نیک صالح اولاد پیدا فرمائیں گے۔ یہ آیت جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو خیر اسی صورت کے اندر یہ تو میرا ذہن جب وہ قاری صاحب نے اس آیت کو پڑھا تو اس نقطے کی طرف چلا گیا تھا، اس لیے میں نے اس کی ذرا وضاحت کر دی تاکہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی تربیت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو ہے اس کی دنیا کی تعلیم کی بڑی فکر کر رکھی ہے کہ وہ گریجویٹ بن جائیں اور فلاں بن جائیں اور فلاں بن جائیں۔ یہ ایک دنیا کے حد تک تو کمانے کے سارے مسائل ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم نے اس میں ایمان نہیں بھرا ہے، آخرت نہیں بھری ہے، روح نہیں بھری ہے، اللہ کی یادیں نہیں بھری ہے، تو اس صورت میں قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا علم جو ہے وہ تھک گیا، محدود ہو گیا آخرت کے باب میں، اور پھر کیا ہوا؟ بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ یہ لوگ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ اس کو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو صرف دنیا کے علوم لے کر کے چلتے ہیں، اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا سامان ہے دنیا کا، اتنا ہی کیوں نہ کما لے۔ اور ارباب علم جانتے ہیں کہ متاع پر اللہ تنوین لایا ہے، وہ تنوین نکیرہ کی ہے، تنکیر کی ہے، جو قلت پر دلالت کرتی ہے، یعنی بہت تھوڑا سامان ہے۔ اور پھر تاکید کے لیے قلیل بھی لے آیا، معلوم ہوتا ہے کروڑوں کما لے تو بھی یہ تھوڑا ہے۔ اس لیے کہ بہرحال موت اپنی جگہ مسلم ہے، جو دو کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی لے کر کے نہیں جانا ہے، تو یہ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا، وبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کی فکر نصیب فرمائے۔ ہم نے ان کی آخرت جو ہے، ہم نے اس کی دنیا بنانے کی تو بہت فکر کی ہے کہ یہ گریجویٹ بن جائیں تاکہ خوب دنیا ملے، خوب انکم ہو، خود آمدنی ہو، اور اس کی آخرت جس کے باب میں سارے مسائل ہیں دین کے، آخرت کے، کامیابی کے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اپنی اولادوں کی فکر کرنا چاہیے آخرت کے بنانے کے باب میں۔ میں نے اسی صورت کی ایک آیت پڑھی توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو۔ میں 2 دن سے توبہ کے سلسلے میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں، آج مجھے توبہ کے باب میں کچھ مسائل ذکر کرنے ہیں۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ توبہ کا کیا طریقہ ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھو کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا اور ہم نے اس پر سچے دل سے توبہ کر لی، توبہ نصوحہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ نصوحہ کا معنی ہوتا ہے اس گناہ پر پچھتانا، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لینا کہ میں نہیں کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد بھی اگر ہو جاتا ہے تو فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں 100 مرتبہ گناہ ہو جائیں 100 مرتبہ توبہ کر، تیرا رب جب تک سکرات شروع نہیں ہوتی تجھے معاف کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جب تک سکرات شروع نہیں ہو رہی ہے وہاں تک جتنی مرتبہ چاہے تو گناہ کرتا چلا جا، سچے دل سے توبہ کر لینا، اللہ ہر وقت تجھے معاف کرتا چلا جائے گا۔ یہ اس کی رحمت کے دروازے ہیں، اس لیے کہ اس نے میں اور آپ جو ہیں ہمارے گھروں پر کوئی لکھواتا ہے ماشاءاللہ، کوئی کیا لکھواتا ہے، کوئی کیا لکھواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر کیا لکھوایا ہے؟
سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، یعنی میری رحمت یہ میرے غصے سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے میری رحمت. اس لیے سچے دل سے بندہ توبہ کر لے، ایک نہیں 100 بار اگر ٹوٹ جائے کوئی حرج نہیں، ہر مرتبہ توبہ کرتا رہے. اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ایک دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھو کہ جب دل سے توبہ کر لی، سچے معنی میں ہم نے توبہ کر لی، پھر اس کے بعد اس گناہ کو یاد نہیں کرتے رہنا چاہیے. علماء فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس گناہ پر توبہ کر لی، اب بار بار یہ سوچتے رہنا کیا معلوم معاف ہوا ہوگا کہ نہیں، کیا معلوم معاف ہوا ہوگا کہ نہیں، اس کا مطلب تمہیں اللہ کی رحمت پر اعتماد نہیں ہے. یہ بہت بری چیز ہے کہ اللہ کی رحمت پر تمہیں اعتماد نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اس سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس نے جب قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تم توبہ نصوحہ کرو گے، یکفر عنکم سیئاتکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. جب گناہ معاف ہو چکے ہیں اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا کہ جب توبہ کر لی اس کے بعد اس گناہ کو بار بار یاد نہ کیا کرو. ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ، اگر میں نے کسی کو ستایا، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا، کسی کی غیبت کر لی، تو اس صورت میں معافی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بجائے وضاحت کرنے کے گول مول معافی مانگ لیں، اجمالی معافی مانگ لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاف صاف پوری بات نہ کہیں، اس لیے کہ پوری بات اگر کہنے جاؤ گے تو پھر اس کا دل دکھے گا کہ اچھا تم نے میرے متعلق اس طرح کہا تھا. اس لیے صاف بات نہ کریں، بھائی مجھ سے جو کچھ کہا گیا ہو آپ مجھے معاف کر دیجئے. بخاری شریف میں ہے، اگر اس نے یوں کہہ دیا کہ جاؤ جو کچھ ہے وہ میں نے معاف کر دیا، بس معاف ہو گیا، اب آخرت میں کچھ نہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی معافی بہتر ہے، دنیا کی معافی بہتر ہے آخرت کی پکڑ کے مقابلے میں. لا دراہم ولا دنانر، جہاں پیسے نہیں چلیں گے وہاں مقبول عبادتیں دینی پڑے گی. اور جب انسان کی عبادتیں ختم ہو جائے گی اور لوگ آتے رہیں گے ابھی میرا حق باقی ہے، میرا حق باقی ہے، تو اللہ کیا کہے گا؟ اچھا اس کی تو ساری نیکیاں ختم ہو گئی، تو تیرے گناہ اس پر ڈال دے. تو یہ دوسروں کے زنا کو اپنے سر پر لے گا. اس نے تو زندگی میں زنا کیا نہیں، لیکن دوسروں کے زنا کو سر پر لے گا، دوسروں کی برائیوں کو سر پر لے گا اور دوسروں کے گناہ کو لے کر جہنم میں جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے دنیا میں معافی تلافی کر لینا، معاملہ صاف کر لینا، ذرا سی بے عزتی ہو جائیں تو ہو جائیں لیکن برداشت کر کے معافی مانگ لو، یہ بہتر ہے قیامت کی ذلتیوں کے مقابلے میں، قیامت کی رسوائیوں کے مقابلے میں. تو دنیا میں اگر میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو صاف صاف کہنے کے بجائے ذرا اس طرح پر اجمالی معافی مانگ لوں کہ بھائی مجھ سے کچھ کہا گیا ہو تو آپ معاف کر دیجئے. اگر سامنے والا کہہ دیتا ہے کہ جاؤ میں نے جو کچھ کہا ہو گیا معاف کر دیا تو معاف ہو جاتا ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ تو یہی ہے کہ اجمالی معافی سے معافی ہو جاتی ہے، لیکن مجھے جب کوئی یوں کہتا ہے کہ حضرت کچھ کہا ہو تو معاف کر دیجئے، تو حضرت فرماتے ہیں میں ایسے معاف نہیں کروں گا، پہلے بتاؤ کیا کہا تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں ویسے ہی معاف نہیں کرتا، میں پوچھ لیا کرتا ہوں کہ کیا کہا تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ اس لیے میں نہیں پوچھتا ہوں کہ مجھے کوئی غرور ہے، تکبر ہے، بلکہ میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ اس نے جو میرے متعلق بات کہی ہے وہ عیب اگر مجھ میں موجود ہیں تو میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں، میں اپنی اصلاح کی فکر کروں. اس لیے پوچھتا ہوں، اس لیے نہیں کہ کوئی تکبر آ گیا، مسئلہ تو وہی ہے، لیکن اس لیے پوچھ لیا کرتا ہوں کہ اس نے جو میری غیبت کی ہے تو واقعتاً مجھ میں وہ موجود ہیں، اگر موجود ہے تو میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. تو اجمالی معافی مانگ لی جائے. اگر نمازیں چھوتی ہے تو صرف کان پکڑنے سے نمازیں معاف نہیں ہوگی، یوں منہ پہ 2-4 تھپڑ مار لینے سے نماز معاف نہیں ہوگی، بلکہ اس کی قضا کرنی پڑے گی. قضا کیسے کریں گے؟ قضا اس طرح پر کریں گے کہ ایک نصاب بنا لو کہ میری زندگی میں سب سے پہلے جو فجر چھوتی ہے، اے اللہ میں اس فجر کو پڑھ رہا ہوں. میری زندگی میں پہلی ظہر چھوتی ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں. میری زندگی میں پہلی عصر چھوتی ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں. ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لو، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لو. ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھ لیجئے، فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد طلوع آفتاب تک
اور عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد غروب آفتاب تک نوافل اور سنت پڑھنا منع ہے، باقی چھوٹی ہوئی فرض نماز پڑھنا جائز ہے۔ قضا نماز جو ہے نا فرض، وہ پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں سنت نہیں پڑھ سکتے، کوئی سنت نہیں، کوئی نفل نہیں، طلوع آفتاب تک نہیں پڑھ سکتے، لیکن فرض پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن فقہا نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ اپنی چھوٹی ہوئی فرض تم پڑھو گے فجر کے بعد تو مسجد میں نہ پڑھنا، عصر کے بعد جب تم چھوٹی ہوئی پڑھو گے تو مسجد میں نہ پڑھنا، ورنہ لوگوں کو دھوکہ ہو جائے گا کہ ابھی نماز پڑھی ہے اور کون سی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سنت تو نہیں پڑھ رہا ہے، تو کہیں کوئی تھپڑ نہ مار دے تم کو کہ ابھی منع ہے سنت پڑھنا، ابھی نفل پڑھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا، پڑھ لینے کے بعد اس نے بھی پڑھ لی عصر کی نماز اور پھر وہ نماز پڑھتا تھا، فرمایا میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عمر دونوں کوڑے سے مارا کرتے تھے کہ ابھی کون سی نماز تو پڑھ رہا ہے۔ اس لیے اجازت ہے لیکن گھر پہ پڑھو تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ تو نمازیں اگر ہماری چھوٹی ہوئی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک نماز کے ساتھ ایک پڑھتے چلو، جب تک دل کو شرع صدر نہیں ہو جاتا کہ میری ساری نمازیں انشاءاللہ پوری ہو گئی، وہاں تک پڑھتے رہو۔ یہ تو ہو گیا نماز کی تلافی۔ روزوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے چھوتے ہوئے زندگی میں رکھ لو اس کو، زکوٰۃ چھوٹی ہوئی ہے تو اس کو زندگی میں ادا کر لو۔ یاد رکھو زکوٰۃ کبھی قضا نہیں ہوتی، زکوٰۃ کبھی قضا ہوتی ہی نہیں ہے، 4 سال کے بعد بھی زکوٰۃ دو گے تو وہ ادا ہی ہے، لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ جلدی سے زکوٰۃ دے دو اس سال کی زکوٰۃ فوری طور پر، اس لیے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، موت کب آ جائے کچھ پتہ نہیں، اس لیے جلدی سے زکوٰۃ دے دینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے تاخیر کی اور نہیں دی ہے تو حساب کر کے جتنے سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے اس کو ادا کرے۔ حج نہیں ہوا ہے تو حج بھی کبھی قضا نہیں ہوتا ہے، اس سال مجھ پر حج فرض ہوا، میں 10 سال کے بعد بھی کروں تو کوئی عرض نہیں، لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ فرض ہوتے ہی جلدی کرو، معلوم نہیں کل کو موت آ جائے ذمے میں فرض رہ جائے گا، تو اگر حج رہ گیا ہے تو اس کو ادا کر لے۔ یہ تو عبادتوں کا معاملہ ہو گیا، لوگوں کے ساتھ مسائل کا مسئلہ ہو گیا جو غیبت وغیرہ کا، لیکن پیسے باقی ہے لوگوں کے، تو اب اس کا کیا مسئلہ ہے؟ پیسوں کے باب میں مسئلہ یہ ہے کہ انسان انتھک کوشش کریں اس قرض کو ادا کرنے کی۔ فقہا لکھتے ہیں کہ کیسی کوشش کرے، مثال بھی بڑی عجیب دی۔ صاحب بدائع الصنائع علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ اس کی مثال دیتے ہیں، فرمایا کہ تیرے مکان میں آگ لگ جائے اور اس مکان کے اندر تیری 3 اولاد ہو، تو 3 اولاد کو بچانے کی کیسی کوشش کرتا ہے ویسے دوسرے کے قرض کو ادا کرنے کی کوشش کر، اتنی کوشش کرو کہ ذمے سے قرض ادا ہو جائے۔ ان ساری کوششوں کے باوجود اگر قرض ادا نہ ہو سکا اور موت آ گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرض خواہ کو، ہمارے مانگنے والے کو اپنی طرف سے راضی کر کے اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ اور اس پر فقہا نے جس روایت سے استدلال کیا ہے وہ روایت بھی سمجھ لیں۔ ایک آدمی وہ ہیں جس نے 99 کو قتل کیا تھا، 99 آدمی کو قتل کیا تھا، اور پھر کسی سے مسئلہ پوچھ لیا کہ بھئی میری مغفرت کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ تو اس نے یوں کہا کہ نہیں، اتنے ساروں کو تم نے قتل کر دیا، اب کیا مغفرت ہوگی آپ؟ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ صوفی تھا، فقیہ نہیں تھا۔ اگر فقاہت ہوتی تو مسئلہ ہوتا اس کے پاس۔ جیسے جریز اللہ والے بنی اسرائیل میں گزرے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے، ان کی ماں نے ان کو آواز دی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز نہیں توڑی اور جو ہے گئے نہیں ماں کے پاس، ادھر ماں کی بد دعا نکل گئی کہ اللہ تجھے بدکار عورت کا منہ دکھائے، یعنی تجھے ذلیل کرے۔ وہاں خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جریز فقیہ نہیں تھے، اگر فقیہ ہوتا تو سمجھداری سے کام لیتا کہ توڑی ہوئی نماز کو دوبارہ پڑھ سکتا ہوں لیکن ماں کے بلاوے کو دوبارہ کہاں لا سکتا ہوں، تو نماز توڑ کر جواب دے دیتا۔ حضرت فرماتے ہیں لیس فقیہ، اس میں سمجھداری نہیں تھی، ورنہ وہ نماز توڑ کر، کل کو جو صاحب گرے تھے
تو اس پر میں نے وہاں کچھ لوگوں کے کہنے پر مسئلہ بیان کیا کہ فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کی جان جانے کا خطرہ ہے تو اس صورت میں ہمیں اپنی نماز توڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ نماز کی تلافی ہو سکتی ہے، کسی کی جان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ مر گیا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اسی لیے فقہا نے لکھتا ہے کہ ایک نابینا انسان جا رہا تھا اور خطرہ یہ ہے کہ وہ کسی کھڈے میں گر کر کے نقصان ہو جائے گا، اور ہم نماز پڑھ رہے تھے، تو بہت صوفی بننے کی ضرورت نہیں ہے، نماز توڑو، اس کو بچا لو۔ یہ فقاہت ہے، اس کو کہا جاتا ہے فقاہت۔ یہ فہم ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کا پرائیویٹ مسئلہ ہو، اپنا کوئی پرائیویٹ مسائل اپنے ہوتے ہیں، اور میں ان کو بار بار پوچھ رہا ہوں کہ اچھا آپ کا یہ مسئلہ ہے، اچھا آپ کا کیا ارادہ، اچھا آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ اب وہ بیچارہ بیان کرنا نہیں چاہتا اپنا اندرونی مسئلہ، اور میں ان کو مجبور کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ گناہ کبیرہ ہوگا، پوچھنے والے کو گناہ، اتنا بڑا گناہ۔ اور پھر حضرت نے دلیل پیش کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا مسئلہ بیان کرنا نہیں چاہتا اور میں اس کو مجبور کر رہا ہوں، تو اس کو تکلیف ہوئی، اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ فقاہت ہے۔ ہمارے پاس فقاہت ہی نہیں ہے، سمجھداری ہی نہیں ہے، ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے دین کی بصیرت کو نہیں اپنایا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے مسئلہ مستنبط فرمایا کہ وہ 99 کا قاتل تھا، کسی سے پوچھا تو کہا مغفرت کا کوئی راستہ ہے، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ حدیث شریف میں ہے نبی علیہ السلام فرماتے کہ 100 پورے کر دیے، 100 کا عدد پورا ہو گیا، لیکن دل میں طلب تھی معافی کی، تو کسی فقیہ کے پاس پہنچا، اس سے پوچھا بھائی میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ تو کہا یہ ایک بستی ہے نصرہ اس کا نام تھا، اس بستی میں جاؤ، اللہ والے لوگ رہتے ہیں، وہ تمہیں طریقہ بتائیں گے کہ کیسے معافی مانگی جائے۔ وہ معافی کے لیے نکلا اور راستے میں موت آ گئی، اچانک موت کا مسئلہ ہو گیا۔ تو جب اس کی سکرات جیسے شروع ہوئی، وہ گرا ہے تو اپنے آپ کو کھینچنے کی کوشش کی۔ حدیث میں ہے کہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا نا، اس کی طرف کچھ اپنے آپ کو کھینچنے کی کوشش کی، جتنا کھینچا گیا اس سے وہ کھینچا، اس کے بعد اس کی موت آ گئی۔ اب جہنم کے فرشتے بھی آئے لینے کے لیے کہ ابھی توبہ تو ہوئی نہیں، جہنم میں لے چلو۔ جنت کے فرشتے بھی آئے کہ یہ توبہ کے لیے چلا تھا، اس لیے اس کی مغفرت۔ اب دونوں آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ کہاں لے جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی زمین ناپ لو، جس سے قریب ہے وہ فیصلہ کر دو۔ تو وہ تھوڑا سا جو اپنے آپ کو محنت کر کے جو کھینچا تھا توبہ کی طرف، اس بستی سے قریب ہو گیا تھا، اللہ کا فیصلہ ہوا کہ یہ اس بستی سے قریب ہے، اس لیے اس کی مغفرت، جنت میں داخل کر دو۔ اس روایت سے استدلال فرمایا فقہا نے کہ انسان نے محنت کی، کوشش کی، کسی طرح قرض کو ادا کرنے کی، رات دن لگا رہا کہ بھئی قرض ادا کر دوں، اس کے لیے محنت کرتا رہا، جاب کرتا رہا، دوڑتا رہا، ادا بھی کرتا رہا، تھوڑا جتنا آتا رہا، لیکن موت آ گئی۔ تو فرمایا اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے اللہ قیامت کے دن قرض خواہ کو راضی کر دے گا اور اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو بھائی یہ کچھ مسائل تھے توبہ کے باب میں جس کی وضاحت کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے 2 دن تو فضائل بیان کیے تھے اور آج اس کے مسائل بیان کر دیے۔ حق تعالیٰ جل شانہ، ایک حدیث شریف مجھے یاد آئی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک محل کو ظاہر کرے گا، بہت شاندار محل ہوگا۔ تو ایک جو ہے قرض خواہ ہوگا، پیسے مانگنے والا، جس نے کسی کو قرض دیا ہوگا، وہ پوچھے گا کہ یہ محل کس کا؟ اللہ خود بخود اس کو بتائے گا، اس کے دل پر بات ڈالے گا۔ تو وہ پوچھے گا کہ یہ محل کس کو ملے گا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ یہ محل اس کو ملے گا جس کے پاس دنیا کے کسی آدمی کے پیسے باقی ہو اور وہ اس کو معاف کر دے، کسی کا حق باقی ہو اور وہ اس کو معاف کر دے، اس کو اللہ یہ محل دے گا۔ تو وہ کہے گا کہ اچھا میرے پیسے باقی ہے، میرا حق باقی ہے، اگر میں معاف کروں تو مجھے اللہ دے دے گا؟ فرمایا بالکل دے دے گا، اس پر وہ معاف کر دے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں محدثین اور شراح حدیث نے یوں لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے معاف کرنے کا جنہوں نے دنیا میں بھرپور ادا کرنے کی کوشش کی، ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ جو کھائے اور دکار بھی نہ آئے۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ کھاتے ہیں اور دکار بھی نہیں آتی،
ایسا ہضم ہو جاتا ہے، اور جواب جب ان سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کس کے دیے ہیں کہ ہم آپ کے دیں گے؟ اگر یہ جواب ہے ان کے لیے، یہ سب نہیں ہے ان کے لیے، تو پھر قیامت کے دن اپنی عبادتوں کو دینا ہوگا، اپنی مقبول نمازوں کو دینا ہوگا، پھر لوگوں کے گناہ کو لے کر جہنم میں جانا ہوگا۔ لیکن جنہوں نے محنت کی ادا کرنے کی، ان کے باب میں یہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نعوذ بک من المعثم والمغرم، اللہم انا نعوذ بک من المعثم والمغرم، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم